یہ ڈاک آپ کی نکلی ہے ایک پرائیویٹ آدمی سے. سر ابھی اس کو ڈاکہ کہا جائے گا. ابھی چھین کے لے کے آئے ہیں میرے پوسٹ. ہم چھین کے لائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھ پہ پرچہ دینا اور اس کے بعد ہم آپ پہ پرچہ دیں گے کہ آپ نے سرکاری ڈاک کیسے لوگوں کو دی. آپ ملکہ ہانس والے پوسٹ مین سے میرے ویڈیو دکھاؤں. ابھی میرے پوسٹ لائیں جی ویڈیو لے کر آئیں. اس موبائل سے ویڈیو لے کر آئیں. یہ ابھی آج کی ڈاک ہے, دیکھیں آپ لوگ اس کے تھیلے سے. ٹھیک کیسے پرائیویٹ آدمی کے پاس یہ پرائیویٹ آدمی کی نہیں ہے ڈاک. لائیں جی دکھائیں. تسی پرائیویٹ آدمی ہو. ہاں جی. کنے پیسے مل دینا. ادھاری ملنے جی بات کنی 1000 دیا. امیر موچی کے پاس کیا امیر کریں. موچی کی ڈاک نہیں ہے. اگر وہ اس کے پاس سے لیو تو یہ پھر ملکہ ہانس کے پاجی اگر اس سے لیو آپ ماننے کو تیار ہیں. یہ جو آپ نے تھیلا کھولا ہے یا ملکہ ہانس والے کا تھیلا کھولا ہے آپ نے. ملکہ ہانس والا اگر امیر موچی سے ڈاک ملی ہو جو کہ آپ کا ملازم ہی نہیں ہے تو مطلب سر پوسٹ مین وہاں پہ جاتے ہیں, ان سے رابطہ امیر موچی کے پاس آپ کی ڈاک کیا کر رہی ہے. یہ لیں جی, یہ لیں. یہ آپ کا ملازم ہے. یہ گاؤں میں جاتے ہیں, یہ آپ کا ملازم ہے. رابطہ کرتے ہیں. یہ امیر موچی ہے یا اگر نہیں وہ کوئی حامی بھرتا ہے کہ میں اس کو پہنچا دوں گا ڈاک تو ان کو کیونکہ آپ کا ڈاکیا ٹانگ سے معذور ہے. امیر موچی کا بیان میرے پاس ہے, وہ کہتا ہے 30,000 روپیہ لیتا ہوں مہینے کا, 1000 روپیہ ڈیلی. تسی پرائیویٹ آدمی ہو. ہاں جی. کنے پیسے مل دینا. ادھاری ملنے جی بات کنی 1000 دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں دیکھوں گا, مجھے دیکھے سرکار. آپ ملکہ ہانس کی یہ والا تھیلا جو ہے میرے پوسٹ مین. امیر موچی آپ کا پوسٹ مین ہے. یہ میرا پوسٹ مین کا امیر تھیلا موچی ہے. آپ کا ابھی آپ پوسٹ مین اسے ہے. چھین کے لے کے آئے. امیر موچی سے لے کے آئے ہیں. امیر موچی آپ کا پوسٹ مین ہے. یہ امیر کی بھائی کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ملکہ ہانس کی ڈاک ہے. امیر موچی سے لیا. امیر موچی آپ کا ملازم ہے. پوچھ رہا ہوں بار بار. سر امیر موچی سے لیا, ریکارڈڈ ہے. آپ ہم سے بات کریں, آپ صحافی ہیں, میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. آپ میری عزت نہیں کر رہے, آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ پولیس کو بلائیں, مجھ پہ پرچہ دیں. آئیں آگے. یہ 2 سال پرانی ڈاک. یہ لیں لوکاں دے ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں یار. لوگ چلان پہ چلان کروا رہے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں مل رہے, گاڑیاں نہیں بیچ پا رہے 2 سال سے. سنیں نہیں ہوتا سر, تو یہ آپ کے ڈاک خانے میں ہونا چاہیے تھا. پرائیویٹ دکان کرما والا سٹور پہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ایک دفعہ ٹرائی اوپر نوٹس سر, اس کو کرما والا سٹور پہ ہونا چاہیے تھا. یہ نمبر اوپر نوٹس اس کو کرما والا سٹور پہ ہونا چاہیے تھا یا ڈاک خانے میں ہونا چاہیے تھا. اس کو سر سنیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, نمبر پلیٹ استعمال ہوتی ہے. یہ لیں یہ ساری چیزیں, یہ نمبر پلیٹیں جو ہیں یہ کرما والا سٹور پہ ڈاکوں کے لیے پڑی ہوئی ہیں, آپ کے لیے پاس ہونی چاہیے تھی. یہ تو امپورٹنٹ چیز تھی. ایکسائز اینڈ ان کے بارے میں انسٹرکشن ہے محکمے کی طرف سے کہ اگر وہ اس کے اوپر فون نمبر غلط ہے یا کوئی اس کے اوپر ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہے, آپ ٹرائی لگائیں اس کی. ادروائز لوگوں کو پتا چل جائے. ایکسائز کو واپس بھیجیں گے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں بھائی, میں بدھو نہیں ہوں, احمق نہیں ہوں. آپ نے یہ ایکسائز کو بھیجنی تھی. 2 سال سے نمبر پلیٹیں دکانوں میں پڑی ہوئی ہیں, پھر کھلی بھی ہوئی ہیں. لائیں جی اور بھی. یہ لیں جی. ہیلو, لوگوں کی ڈگریاں سندے کہاں پہ بھائی, وہ ڈگریاں شگریاں ساری لے لیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ایڈریس ہی نہیں ہے اوپر. تو یہ آپ کے ڈاک خانے میں ہونی تھی. اور سر گاؤں والے لوگ سنیں, یہ آپ کے ڈاک خانے میں ہونی تھی. دکانوں پہ کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ لیں, یہ سینکڑوں سنیں عدالتی نوٹسز بھی اس میں کہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے, لوگوں کو پہنچا دوں. آپ سر ہمارے جو پوسٹ آفس, یہ کیا ہے, آپ اس پوسٹ آفس کا کوئی بتائیں. یہ کس کا ہے؟ یہ سر گاؤں والوں کے دیہاتوں کی جو ڈاک ہے, گاؤں والوں نے پوسٹ آفس سے جانی روزانہ دیہاتی پوسٹ مین نہیں جاتا اپنی فیلڈ میں, وہ ایک دن چھوڑ کے. سر 2 سال سے پڑی ہوئی ہیں چیزیں. یہ سر اب میں 2 سال سے, میں تو 1 مہینہ ہوا ہے مجھے. تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, پھر اس کو ٹھیک کر لیں. یہ وہی کالا تھیلا ہے جو خالی کیا امیر موچی. یہ سر پوسٹ مین کے پاس ہوتا ہے, یہ پوسٹ مین کا تھیلا ہے. اور وہ امیر موچی کون ہے؟ امیر موچی مجھے نہیں پتا کون ہے. یہ پوسٹ مین بتا سکتا ہے کہ اس نے کیوں. کتنے ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے آپ کے سارے پوسٹ مینوں کو. کیوں سسپینڈ ہونا چاہیے سر؟ وہ اگر کام, کیونکہ لوگوں کی سیکریسی کو لیک کر رہے ہیں. سر کس چیز کی سیکریسی ہے اس میں؟ لائیں جی وہ ایک اور توڑا بھی لے آئیں. میں نے سوچا تھا کہ وہ میں جا کر رکھوں گا انشاءاللہ العزیز پوسٹ ماسٹر جنرل آف پاکستان کے سامنے. اس پہ ایڈریس لکھا ہے 31 SP لکھا ہے, اس پہ کوئی فون نمبر نہیں ہے. اس کو ہونا کیا چاہیے تھا سوال. سر یہ اب تقسیم ہی نہیں ہوگی. بھائی قبلہ آپ کے ڈاک خانے میں ہونا چاہیے تھا نا. جو غیر مکمل چیز ہے وہ ڈاک خانے میں ہے. سر جب گاؤں جو بے رنگ کھاتے ہیں وہ آپ کی ڈاک خانے میں ہوگا نا. گاؤں میں جاتے ہیں دیہاتی پوسٹ مین وغیرہ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ اتنی دیر نہیں رک سکتے کہ وہ ایک بندے کا انتظار کریں. تو پھر نوکری چھوڑ دیں.
اگر آپ نہیں کر سکتے تو نوکری چھوڑ دیں, آپ سے بہتر لوگ آ جائیں گے. آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے, آپ لوگ کام نہیں کر سکتے, ڈاک آئیے, آپ کی ذمہ داری ہے, امانت ہے آپ کے پاس. سر ہم آپ کیا مکانہ بات کر رہے ہیں کہ انتظار نہیں کر ستے بھائی, یا پھر یہاں ڈاکخانے میں رکھیں ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے. سر یہ جواز ہے سر, بالکل یہ دیہاتی پوسٹ مین کے پاس کم از قبلہ, یہ جواز ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ جی میں کام نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں وہاں چھوڑا تو پرائیویٹ لوگ کی دکانوں پہ, اور 2-2 سال سے پڑی ہوئی ہیں. یہ سر کہاں پہ لائیں گے یہ بورا بھی بھائی, میں دکھا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں. آ جاؤ, یہ لیں, یہ نمبر پلیٹیں کھلی ہوئی ہیں, آپ ان کا کیا کرنا ہے. سر سنیں نا, مجھے تو آئے ہوئے یہ میرا محکمہ ہے ڈاک, محکمہ تو آپ کا ہے. سر مجھے یہاں پہ کوئی سٹیمپ دکھا دیں کب آئی ہے, غلط ہوا کہ صحیح ہوا, اس کو کب جب ایڈریس آئے جی. میں پڑھ دیتا ہوں, بار کوڈ لگا ہوا ہے جی پاکستان پوسٹ کا, وہ منن نہیں تیار نہیں, انہوں نے کہاں چٹا ہے UMS 98929264, وہ کہتے ہیں میں دکھا دیو, میں لے کے آیا ایسا میں بنائیں گا. ایکسائز سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جی کہ if they are not capable تو بھائی آپ دا سائن بدلو, کوئی محکمہ بدلو, کسی پرائیویٹ کو دے دو. یہ سرکاری اتنی امپورٹنٹ چیزیں, یہ نمبر پلیٹ کہیں لا کے ڈکیتی ہوتی ہے, سیف سٹی میں وہ نمبر پلیٹ آتی ہے تو صاحب تو کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ساجے ماجے تاجے گامے پھیکے کی دکان پہ پڑی تھی, اور اگر اس نے یہ نمبر پلیٹ کسی کو بیچ دی, انہیں کو 5-7-10 ہزار روپیہ لے لیا, ڈکیتی ہو گئی, قتل ہو گیا, نو انل بودر, جس کے نام پہ ہے وہ کہے گا صحیح مجھے تو ملی نہیں تھی, صحیح میری تو آئی نہیں تھی. یہ میرے ساتھ میرا ٹیم ممبر ہے, اس کے ساتھ ہوا, and I swear to God اس کے ساتھ ہوا بھائی, اس کا نمبر چل گیا. اب یہ نمبر اس کا, سر آپ کی اپنی مجھے نمبر پلیٹ دے دیں, میں بھی کسی دکان پہ رکھوا. سر 2019 سے مجھے نہیں ملی سر. کریں 15 پہ کال کریں, جلدی سے انہیں بلائیں, جلدی سے بلا دیں. کر رہے ہیں آپ, ساری دنیا سن رہی ہے. جو ہے نا, جو بندے ہیں ان کو قصوروار ٹھہرائیں اور ان کے پاس ان کی انکوائری سٹینڈ کریں. سر یہ رائٹ ہے عوام کا, اور رائٹ ہے عوام کا. یہ اللہ آپ کی بات کی رائٹ سر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں سر, یہ سر آپ ہمیں موقع دیں, آپ نے بہت اچھا کی اسی ڈال. یار زندہ باد, زندہ باد. یہ ہوتا ہے جب آپ نے تھوڑا کہاں چٹا نہ ہوئے تھے, اب اس کی جان لے لینا. سر میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں. سر وہ آپ پتہ چل گیا نا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ملازم ہیں اس میں ان کے ساتھ انکوائری ہونی چاہیے, اور ان کا بالکل سدباب ہونا چاہیے. بالکل سر, بالکل سر. سر میں نے آپ سے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی, ہمیں موقع دیں, ہم ان کو ڈیلیور کرواتے ہیں جس کی ہیں. اس میں ایڈریس, سبق پڑھ صداقت کا, امانت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اللہ کرے کہ آپ پڑھ لیں. سر we are done with this. ایک پھنسا ہوا بندہ اور ایک شریف آدمی, ایک شریف آدمی 1000 ایسے بندوں پہ بھاری ہے. اب آخری سوال کروں, کیا یہ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سر جن کی ہیں ان کو واقع کیا یہ ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی سر یہ پتہ نہیں ہے کب سے پڑھی ہے. کیا یہ ظلم ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے نا جی. تو پھر اس ظلم پر آپ کو توبہ کرنی. سر انشاءاللہ ہم ڈیلیور کروانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھی ہے انشاءاللہ. جو بھی اس کا جو نام, پوسٹ ماسٹر جنرل پاکستان, اٹ از اے بگ چیلنج فار یو, اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز آ رہی ہیں. ناؤ دس از اے کیمپین. ہم پاکستان کے مختلف جگہوں پر جائیں گے, آپ کے کچے چٹھے کھولیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لوگ آپ نے بٹھائے میں, مسئلہ کیا ہے تکبر جو اللہ کی چادر ہے ان کے سر پر سوار ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ریممبر ون تھنگ, یو آر گوئنگ ٹو فیس اٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کی سیکریسی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کتنی بڑی کارروائی انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ پوسٹ آفس آف پاکستان کے خلاف اپنی ذمہ داری ادا کریں اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم.